السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، کن چیزوں سے عورتوں پر غسل واجب ہوتا ہے اور غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اکثر شادی شدہ عورتیں جانتی نہیں، جس کی وجہ سے وہ ناپاک رہتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، طہارت کے مسائل کے بارے میں بہت تفصیل کے ساتھ بہت سے موضوعات ایسے ہیں کہ جو انسان کی ظاہری زندگی نہیں بلکہ اس طرح ان کو پڑھنا سیکھنا یہ بھی ایک ضرورت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کی خاتون کی تعریف کی کہ انصار کی خواتین کتنی اچھی ہیں، جنہیں حیا دین کا علم حاصل کرنے سے نہیں روکا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اگر اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے تو اس میں خیر ہی خیر ہے، اور وہ خیر اس کی اپنی ذات تک محدود نہیں رہتی بلکہ دوسروں کی بھلائی کا ذریعہ بھی بن جاتی ہے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یقیناً اللہ حق بات سے نہیں شرماتا، یعنی حق بات اور ایک اہم بات کو واضح کرنا ضروری ہے، اور اس معاملے میں شرم سے کام نہیں لینا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان انجانے میں غلط کام کرتا رہے۔ تو یہ کہہ کر انہوں نے مسئلہ پوچھا کہ کیا عورت پر غسل واجب ہے جب کہ اس کو احتلام ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، لیکن جب کپڑوں پر نشان دیکھے تو اس پر غسل واجب ہوگا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ ام سلیم نامی ایک عورت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ حق بات بیان کرنے سے نہیں شرماتا، اس لیے میں پوچھتی ہوں کہ کیا احتلام سے عورت پر بھی غسل ضروری ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جب عورت پانی دیکھ لے یعنی کپڑے وغیرہ پر اس کا اثر معلوم ہو۔ تو یہ سن کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا شرم کی وجہ سے اپنا چہرہ چھپا لیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں، پھر کیوں اس کا بچہ اس کی صورت کے مشابہ ہوتا ہے، یعنی یہی اس کے احتلام کا ثبوت ہے۔ ناظرین، اس میں ہو سکتا ہے کہ مجاز کا فرق ہو، یعنی خواتین کے ساتھ ایسا نہ ہو اور بعض کے ساتھ ایسا ہو، لیکن اس میں اصل چیز بہاؤ ہے، یعنی پانی کا بہاؤ اور زیادہ ہو تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لکیریا وغیرہ اس کے ساتھ ایسی اس کو جوڑ دیا جائے، یعنی دونوں چیزوں میں فرق ہے۔ سوتے وقت ہوتا ہے، اور اگر سو کر اٹھنے پر انسان اپنے کپڑوں پر زیادہ ڈسچارج دیکھے تو پھر بھی غسل کرنا ضروری ہے، اور اگر احتلام کی کیفیت انہیں یاد ہو لیکن نشان نہ پائے تو غسل فرض نہیں ہوگا۔ ایسی صورت میں شک کی ضرورت نہیں ہے کہ نہیں بھائی، میں نے خواب دیکھا اور مجھے خواب بالکل صحیح سے یاد ہے تو مجھے غسل کرنا چاہیے۔ نہیں، محض پر نہیں نہایا جائے گا جب تک کوئی فزیکلی ایسی چیز سامنے آیا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے سر کے بال خوب مضبوط گنتی ہوں کہ میں انہیں غسل جنابت کے بعد کھولا کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کھولنا ضروری نہیں، تیرے لیے یہی کافی ہے کہ 3 دفعہ پانی اپنے سر پر ڈال، پھر اپنے سارے بدن پر پانی بہا۔ بالوں کی جڑیں بھگونا ضروری نہیں، جسم کا بھیگنا ضروری ہے، سارے بال کھولنا ضروری نہیں ہے۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو خبر ملی کہ حضرت عبداللہ بن عمر عورتوں کو غسل جنابت کے لیے بال کھولنے کا حکم دیتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمانے لگی، ابن عمر پر تعجب ہے، انہوں نے عورتوں کو تکلیف میں ڈال دیا، وہ انہیں سر منڈلوانے کا حکم کیوں نہیں دیتے؟ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ڈانٹ تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ غسل جنابت کے لیے بال کھولنے کی ضرورت نہیں، مگر یہ حکم صرف حوصلہ جنابت کا ہے، اس لیے حیض کے لیے بالوں کو کھولنا ضروری ہے، کیونکہ یہ مہینے میں 1 دفعہ ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسل حیض کے
لیے فرمایا اپنے بال کھولو اور غسل کرو، دونوں کی نوعیت میں فرق ہے، اور حیض ایک نحاست کی کیفیت بھی ہے۔ حیض کے بعد نہانا، نہانے کے بعد خوشبو لگانا، خاص طور پر اس کا سارا حکم آتا ہے، لیکن غسل جنابت میں نجاست کی ہو کیفیت نہیں ہے، یعنی حیض اور بانی ان دونوں کے حکم میں بھی فرق ہے۔ بعض علماء کے خیال میں یہ پانی ناپاک چیز نہیں ہے، اگر کسی کپڑے وغیرہ پہ یہ لگ جائے تو وہ کپڑا ناپاک نہیں ہوگا، اگر اسے خشک ہونے پر خرچ کر کے صاف کر دیا جائے تو کپڑا صاف ہو جائے گا۔ لیکن حیض پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے چٹکیوں سے مل کر دھویا جائے، تو ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ دونوں کے غسل کے حکم میں بھی فرق ہے۔ ایک میں بال کھولے جائیں گے اور بال دھوئے جائیں گے اور بالوں کو جڑوں بھی دھوئی جائیں گی، جبکہ دوسرے میں بال کھولنا اور پورے بال دھونا ضروری نہیں۔ بہت سی خواتین کو ان مسائل کا پتہ نہیں ہوتا۔ ناظرین، اگر دین کا صحیح مسئلہ پتہ ہو تو انسان ان تمام مشقتوں سے بچ جاتا ہے اور ایک نارمل روٹین کی زندگی گزار سکتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ عورت پر غسل اس وقت واجب ہوتا ہے جب وہ ماہواری سے پاک ہو، اس طرح جب نفاس سے پاک ہو یا شوہر کے ساتھ ازواجی تعلق کرے، تو ان تین صورتوں میں غسل واجب ہوتا ہے۔ کافر مرد یا عورت جنب ہے یا حیض و نفاس والی کافر عورت اب مسلمان ہوئی، اگر اسلام سے پہلے حیض و نفاس سے فراغت ہو چکی ہے تو صحیح یہ ہے کہ ان کا غسل واجب ہے۔ آکر اسلام لانے سے پہلے غسل کر چکے ہوں یا کسی طرح تمام بدن پر پانی بہایا گیا ہو تو صرف ناک میں نرم نصیحت تک پانی چڑھانا کافی ہوگا۔ یہی وہ چیز ہے جو کفار سے ادا نہیں ہوتی۔ پانی کے بڑے بڑے گھونٹ پینے سے کلی کا فرض ادا ہو جاتا ہے، اور اگر یہ بھی رہ گیا ہو تو اسے بھی بچا لائیں۔ غرض جتنے اعضاء کا تلنا غسل میں فرض ہے، اگر وہ سب حالت کفر ہی دھل چکے تھے تو اسلام کے بعد غسل ضروری نہیں ہے، ورنہ جتنا حساب باقی ہو اتنے کا دھو لینا فرض ہے، اور مستحب تو یہ ہے کہ بعد اسلام پورا غسل کریں۔ مسلمان میت کو نہلانا مسلمان پر فرض ہے، کمایا ہے۔ اگر ایک نے نہلا دیا سب کے سر سے اتر گیا، اور اگر کسی نے نہیں نہلایا سب گناہگار ہوں گے۔ اگر عورت چند بھی ہو اور بھی ابھی غسل نہیں کیا تھا، کہ عورت ہو یا مرد، جمعہ یا عید کے دن غسل جنابت کیا اور جمعے اور عید وغیرہ کی نیت بھی کر لی، سب ادا ہو گئے۔ اگر اسی غسل سے جمعہ مرید کی نماز ادا کر لی۔ ناظرین، بات کرتے ہیں غسل کیسے کیا جائے، یعنی غسل کا طریقہ۔ غسل چاہے کسی بھی ناپاکی سے طہارت کا ہو، اس کا مسنون طریقہ ایک ہی ہے، وہ یہ ہے کہ پہلے ہاتھ دھوئیں اور استنجاب کریں، پھر بدن پر کسی جگہ نجاست لگی ہو تو اسے دھو ڈالیں، پھر وضو کریں، پھر سارے بدن پر 3 مرتبہ اس ترتیب سے پانی بہائیں کہ پہلے سر پر، پھر دائیں کندھے پر، پھر بائیں کندھے پر، اور جسم پر پانی بہاتے ہوئے جسم کو ملیں۔ غسل میں 3 چیزیں فرض ہیں: نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی ڈالنا، نمبر 3 پورے بدن پر پانی بہانا۔ بدن کا ایک بال بھی خشک رہ جائے تو غسل نہیں ہوگا اور انسان ناپاک ہی رہے گا۔ ناک کان کے سوراخوں میں پانی پہنچانا بھی فرض ہے۔ انگوٹھی اور چھلا وغیرہ پہنا ہو تو بہتر ہے کہ اتار دیں، اگر انہیں اتارا اور اگر تنگ ہو تو اس کو ہلا کر اس کے نیچے پانی بہانا بھی لازم ہے، ورنہ غسل نہ ہوگا۔ بعض خواتین ناخن، بارش وغیرہ جیسی چیزیں استعمال کرتی ہیں جو بدن تک پانی پہنچنے نہیں دیتی۔ غسل میں ان چیزوں کو اتار کر پانی پہنچانا ضروری ہے۔ بعض اوقات بے خیالی میں ناخنوں کے اندر اٹکا لگا رہتا ہے، اس کو نکالنا بھی ضروری ہے۔ الغرض پورے جسم پر پانی بہانا اور جو چیزیں پانی کے بدن تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے ان کو ہٹانا ضروری ہے، ورنہ غسل نہیں ہوگا۔ عورتوں کے سر کے بال اگر بندھے ہوئے ہیں یعنی چٹیاں ہیں تو بالوں کو کھول کر ان کو تر کرنا ضروری نہیں، بلکہ بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچانا ہی کافی ہے۔ لیکن اگر بال بنے ہوئے نہ ہوں، آج کل عموماً یہی ہوتا ہے، تو سارے بالوں کو اچھی طرح تر کرنا بھی ضروری ہے۔ وقت اللہ پاک ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں نیکی کاروں میں شامل کرے اور دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔